وہ بڑا مشہور واقعہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے بال جب نائی کاٹنے آتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ الیکشن کب کرائیں گے، تو اس کو ایک دن ایجنسیوں نے اٹھا لیا، انہوں نے کہا یہ تم بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا جی جب میں جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، الیکشن کے نام پہ کاٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس حکومت کا بھی اس وقت الیکشنوں سے یہی حال بنا ہوا ہے کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں الیکشن کا نام لیں، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے، کپ کپی چھا جاتی ہے۔ بھئی اگر اتنا الیکشنوں سے ڈر ہے تو جا کے کوئی اور کام کر لے۔ حکومت جمہوریت تو الیکشنوں پہ بنیاد رکھی ہے، اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانے تو جا کے کوئی چنے کی ریڑھی لگا لیں، کوئی دال چاول بیچیں، آپ حکومت میں تو نہیں کر سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے ایک اور ریفرنس چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عدالت میں جا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو کام سے روکا جائے، اور جس طریقے سے موجودہ الیکشن کمیشن فنکشن کر رہا ہے اس کے اوپر عدالت جائزہ لے اور اپنا فیصلہ دے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ کل یہاں پہ 2 MPs راشدہ بیگم اور فرحت فاروق آپ کے سامنے آئیں میڈیا میں، اور انہوں نے یہ واضح طور کے اوپر یہ بات کہی کہ کس طرح سے ناصر علی شاہ اور شرجیل میمن کے حوالے سے ان سے رابطہ کیا پیپلز پارٹی نے اور انہیں پیسوں کی آفر کی گئی۔ یہ نہ صرف ایک کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے، بدترین دھاندلی میں آتا ہے، ہارس ٹریڈنگ میں آتا ہے، بلکہ یہ کرمنل آفینس ہے۔ لہذا آج ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں شرجیل میمن اور ناصر شاہ کے خلاف پرچہ درج کیا جائے گا۔ ان دونوں MPs کے نے جس طرح سے اب کیا ہے، ان دونوں کو ہارس ٹریڈنگ میں اور کرپٹ پریکٹسز میں بک کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نااہلی کے ریفرنس بھی جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھیجے جائیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ہمارے ایک MPA خواجہ مسعود رحیم یار خان سے جو پچھلی دفعہ ووٹ دینے میں ناکام ہوئے تھے پرویز الہی صاحب کو، ان کو ہم نے نااہل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ چیئرمین PTI نے اس ضمن میں اپنی جو کارروائی ہے وہ مکمل کر لی ہے، نوٹسز مکمل کر کے انہیں ان کی نشست سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو اسپیکر کو کہہ دیا ہے کہ وہ ریفرنس بھیج دیں تاکہ ان کی نااہلی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکے۔ جہاں تک پاکستان کی سیاسی صورتحال کا تعلق ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ افیکٹڈ پروونس ہے، جس صوبے کو سب سے زیادہ اس معاملے میں شریک ہے اور جس میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، وہ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے۔ لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میٹنگ کتنی سنجیدہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے معاملات میں، کیونکہ ابھی تک جو موجودہ کابینہ ہے، موجودہ حکومت ہے، اس کا صرف ایک ہی موٹو ہے کہ اتنی بڑی کابینہ بن جائے، اس کابینہ کو سارے پھر دوروں پہ بھیج دیں، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ اور اپنے کیسز معاف کرائیں۔ بڑی کابینہ، بیرونی دورے اور کیس معاف کرانا، یہ 3 اس حکومت کی پرائرٹیز ہیں۔ لہذا ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور اس پر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جو صوبہ سب سے زیادہ متعلقہ ہے اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بلانے کی زحمت تک جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے سنجیدہ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے معاملات جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ ہم نے اس ہفتے انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کے اوپر وائٹ پیپر منگل کو جاری ہوگا، پاکستان کی ہیومن رائٹس کے اوپر وائٹ پیپر جمعرات کو، اور رول آف لا کے اوپر انشاءاللہ جمعرات کو یہ پاکستان تحریک انصاف کے پیپرز جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں، اور قانونی کارروائیاں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ اس ضمن میں مکمل کی جا رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی تحریر کا معاملہ تو طے ہے، وہ تو صرف رکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ جمع کروا دی تھی۔ اس حکومت پہ الیکشن کے نام سے تو کبھی طے جاری ہو جاتی ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے بال جب نائی کاٹنے آتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ الیکشن کب کرائیں گے، تو اس کو ایک دن ایجنسیوں نے اٹھا لیا، انہوں نے کہا یہ تم بار بار کیوں پوچھتے ہو؟
اس نے کہا جی جب میں جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن کے نام پہ کاٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس حکومت کا بھی اس وقت الیکشنوں سے یہی حال بنا ہوا ہے کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں الیکشن کا نام لیں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے, کپ کپی چھا جاتی ہے. بھئی اگر اتنا الیکشنوں سے ڈر ہے تو جا کے کوئی اور کام کر لے. حکومت جمہوریت تو الیکشنوں پہ بنیاد رکھی ہے. اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانے تو جا کے کوئی چنے کی ریڑھی لگا لیں, کوئی دال چاول بیچیں. آپ حکومت میں تو نہیں کر سکتے.